السلام علیکم ناظرین حضرات، چینل کو ابھی سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ساتھ میں بیل آئیکن ضرور دبا دیجئے تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ حوالے سے سوچے تو اسے یقین ہو جائے گا کہ دنیا کی ہر مصیبت میں کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی طریقے سے اس کا سپورٹر نظر آتا ہے۔ بیٹا بیمار پڑا تو باپ بے چین نظر آتا ہے، ماں بیمار پڑی بیٹا بے چین نظر آتا ہے، بیوی بیمار ہوئی شوہر اس کے لیے تگودو کرتا نظر آتا ہے، شوہر بیمار پڑا تو بیوی تگودو کرتی نظر آتی ہے۔ دنیا کے اس پورے نظام کا اگر ہم جائزہ لیں تو انسان دنیا کی ہر مصیبت میں کسی نہ کسی کو اپنا معاون کسی اعتبار سے پا ہی لیتا ہے، اور کہیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ اسے کوئی مددگار نہیں ملتا تو دنیا کی مصیبت سے چھٹکارے کے لیے موت آ جاتی ہے، اور موت کے آنے کے بعد دنیا میں جتنی پریشانیاں اسے لاحق تھی وہ ساری پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ بیماری کی تکلیف سے نجات پا جاتا ہے، معاشی تنگی سے نجات پا جاتا ہے، ادھر روح نکلی ادھر دنیا کی ساری پریشانیوں کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ اب آئیے میں آپ کو بتاؤں میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک ماں کی تکلیف پر بیٹا زمین پر بے چین ہو جاتا تھا، ایک بچے کی تکلیف پر ماں زمین پر بے چین ہو جاتی تھی، لیکن بیٹے کے جسم سے روح کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے تو ماں ہی کہتی ہے اسے جلدی سے قبرستان میں دفن کر دو۔ ماں جانتی ہے کہ بیٹے پر منو مٹی ڈالی جائے گی، ماں جانتی ہے کہ اسے قبر میں تنہا چھوڑ کر آیا جائے گا، لیکن آپ مجھے بتاؤ نہ ماں قبرستان تک جاتی ہے اور نہ ماں دفنانے کے لیے منع کرتی ہے، اور نہ ماں یہ بھی کہتی ہے کہ کوئی قبر میں اس کے ساتھ چلے جاؤ تاکہ قبر کی تکلیف سے اسے نجات مل جائے، نہیں بلکہ مرنے والا تنہا قبر کی تاریک وادی میں چلا جاتا ہے۔ باپ ہے تو بیٹے کو کاندھے پر اٹھا کر اس کے جنازے کو قبرستان میں پہنچا دیتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں ایک انسان کی تکلیف کا سلسلہ مرنے کے بعد ختم ہو جاتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دنیا میں جتنے بھی بحیثیت مددگار انسان نظر آتے تھے جسم سے روح کے رشتے کے ٹوٹنے کے بعد سب مدد کرنے سے اپنے ہاتھ کو کھینچ لیتے ہیں، اب انسان کو قبر کی تنہا اور تاریک وادی میں اسے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اب وہ کون سی ذات ہے جہاں کوئی کام نہیں آتا اور وہ ذات کام آتی ہے تو وہ میرے آقا کی ذات ہے۔ جب قبر میں کوئی کام نہیں آتا تو مصطفیٰ جان رحمت اسے کام آتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ اندازہ لگائیں پتہ یہ چلا یہ دنیا بڑی عجیب جگہ ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے بڑی مشکل اور محنت و مشقت سے انسان عمارت بناتا ہے، اور کبھی وہ ناجائز عمارت ہوتی ہے تو کارپوریشن والے آ کر کے بلڈوزر چلا دیتے ہیں، اور کبھی زلزلہ آتا ہے تو لمبی چوڑی عمارت پل کے جھپکتے پتوں کی طرح زمین پر آتی بھی نظر آتی ہے۔ یہ دنیا ہے، فنا ہو جانے والی چیز ہے، ہمیشہ رہنے والی چیز نہیں ہے کہ اس کے پیچھے انسان دوڑے، اس کے پیچھے انسان تگودو کرے۔ ہو سکتا ہے آپ کے حاشیے خیال کے اندر یہ بات گردش کر رہی ہو۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھی، بند کراؤ ان لوگوں بات چیت، سب ایک طرف چلے جاؤ۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله الكرام وابنه الكريم وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سوال گردش کر سکتا ہے ذہن کے اندر، جب دنیا ایسی ہے اور فنا ہو جانے والی ہے تو پھر ہم دنیا میں کیا تجارت نہ کریں، کیا آرام سے رہنے کا انتظام نہ کریں، کیا مکان نہ بنائیں، کیا سواری کا انتظام نہ کریں، کیا اچھے لباس نہ پہنیں،
کیا اچھا کھانا نہ کھائیں؟ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسلام اس کے سلسلے میں ممانعت نہیں فرماتا کہ آپ اچھے لباس زیب تن نہ کرو، آپ دنیا کی چیزوں سے فائدہ نہ اٹھاؤ۔ اب آئیے دنیا سے کس طریقے سے برتنا چاہیے اور دنیا میں کس طریقے سے رہنا چاہیے، اس کا دستور قرآن نے بھی عطا کیا اور اس کا دستور پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عطا فرمایا۔ ارشاد فرمایا گیا، دنیا کو مثل سواری سمجھو، دنیا کو مثل سواری سمجھو۔ جس طریقے سے انسان کسی سواری پر سوار ہوتا ہے تو اسے اپنا مستقل اڈا نہیں سمجھتا بلکہ منزل تک پہنچنے کا ایک ذریعہ سمجھتا ہے، بالکل اسی طریقے سے تم دنیا میں اس طریقے سے رہو کہ دنیا پر تم سوار ہو اور دنیا تمہارے لیے سواری ہے۔ اب سفر کہاں کا کرنا ہے؟ تم یہاں پرماننٹ رہنے کے لیے نہیں آئے، تمہاری منزل تو جنت ہے۔ اب تم نے اگر راستہ صحیح چنا، سواری صحیح چنی تو تم منزل تک پہنچو گے، ورنہ اگر سواری صحیح نہیں ہے اور منزل کا انتخاب غلط ہے تو تم پریشان ہو جاؤ گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر راستہ صحیح کون سا ہے، منزل کون سی صحیح ہے؟ تو قرآن کہتا ہے قرار دے دیا گیا تاکہ بندہ ہر رکعت کے اندر بارگاہ سمدیت میں یہ دعا کرے، اہدنا الصراط مستقیم، اے اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم، ان کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام نازل ہوا۔ اللہ اکبر! انعام یافتہ بندے کون ہیں؟ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں۔ اگر تم ان کے راستے کو اپناؤ گے تو وہ جنت کے مسافر بن گئے، ان کے راستے پر تم بھی چلو گے تو تم بھی جنت کے مسافر بن جاؤ، منزل تمہیں مل جائے۔ اب غلطی کہاں ہوئی؟ اب اس امت کی سب سے بڑی غلطی یہ ہوئی کہ انعام یافتہ بندوں کے راستے کو چھوڑ کر جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا ان کے راستے کو اس امت نے فالو کرنا شروع کر دیا۔ آپ اندازہ لگائیے، آج اگر ہم امت مسلمہ کی زندگی کا جائزہ لیں عالمی سطح پر تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہماری زندگی کا کوئی ایسا پہلو اس طریقے سے نمایاں نظر نہیں آتا جسے دیکھنے کے بعد کوئی یہ کہہ سکے کہ یہ نبی کے راستے پر چل رہا ہے، صدیق کے راستے پر چل رہا ہے یا شہید کے راستے پر چل رہا ہے۔ تجارت کی منڈی ہو، گھر کا ماحول ہو، بازار کا ماحول ہو تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ساری چیزوں کے اندر ملاوٹ ہو چکی ہو اور اب اصل اسلام کی جگہ پر ایسی سچویشن ہو گئی کہ ایسا خلط ملط نظام بن چکا ہے کہ انسان کچھ اسلام سے کچھ کہیں سے لے کر اپنی زندگی چلا رہا ہے۔ آپ سوچتے ہوں گے بڑی عجیب بات مولانا کر رہے ہیں، میں آپ کو دور نہیں لے جانا چاہتا، بالکل قریب لا رہا ہوں، آپ سمجھ جائیں گے۔ آپ مجھے بتائیے، نکاح میرے نبی کی سنت مبارکہ ہے، اللہ کا فرمان ہے، رسول اعظم کی تاکید ہے۔ مجھے بتائیے کہ یہی انسان جو نکاح کرنے کے لیے جاتا ہے تو آپ ذرا سوچو تو صحیح، ایجاب و قبول یہ ایک اس کے بغیر چارہ ہے ہی نہیں، تو یہ تو شریعت کے مطابق اس نے کر لیا۔ اب نکاح کرنے کے بعد باقی ساری رسومات کا جائزہ لے لیجئے، سارے ماحول کا جائزہ لے لیجئے، مرد و زن کا خلق ملط یہ بھی آپ کو نظر آئے گا، بے حیائیاں یہ بھی آپ کو نظر آئے گی، نمائشیں یہ بھی آپ کو نظر آئے گی۔ میں پوچھ
پوچھنا چاہتا ہوں، ذرا یہ تو بتاؤ، کیا جس نبی کی سنت پر عمل کرنے کے لیے تم نے قدم بڑھایا ہے، اس نبی کی اس سنت کے عمل کے اندر کیا یہ سارے لوازمات نظر آتے ہیں؟ تو آپ کا وجدان کہے گا یہ طریقے کہیں اور سے اخذ کیے گئے ہیں، اگر وہ طریقہ اخذ نہ کیا گیا ہوتا تو اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، ہماری تقریبات کے اندر نہ بے حیائی کیا ہوتی، نہ عریانیت ہوتی۔ اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ نہیں مولانا ایسا نہیں، بہت جگہ کنٹرول ہے۔ تھوڑا سا اور آگے بڑھوں، مجھے بتائیے کیا آفٹر انگیجمنٹ ایک لڑکا لڑکی سے بات کر سکتا ہے، چیٹنگ کر سکتا ہے، اس سے مل سکتا ہے؟ شریعت نے تو اجازت نہیں دی۔ آج یہاں ریلیشن طے ہوا، آج یہاں رشتہ داری طے ہوئی، آج ادھر منگنی طے ہوئی، بات پکی ہوئی، اور دوسری رات سے لڑکا اور لڑکی دونوں فون پر گفتگو پہ لگ گئے، چیٹنگ پر لگ گئے، اور کچھ دیر گزری تھی، کچھ دن گزرے تھے، آنے جانے کا سلسلہ شروع ہوا، کچھ دن گزرے تھے، سیر و تفریح کا سلسلہ شروع ہوا، اور اس کے کچھ دنوں کے بعد یہ رشتے ٹوٹتے بھی نظر آتے ہیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ سارا طریقہ آپ نے کہاں سے سیکھا ہے؟ کیا انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی زندگی پاک میں اس کی تعلیم ملے گی؟ تو نہیں۔ جب ہم نے یہ قانون چھوڑ دیا، اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کو چھوڑ دیا، ہماری زندگی سے قرار چلا گیا، ہماری زندگی سے سکون چلا گیا، ہماری زندگی سے اطمینان چلا گیا۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، تو یاد رکھو اس دنیا کے اندر رہو ضرور، لیکن دنیا کو اپنی سواری بنا کر کے چلو، دنیا کو اپنے لیے قید خانہ بنا کر دنیا کے اندر رہو، اس انداز سے دنیا میں نہیں کہ یہ دنیا دل میں گھر کر جائے۔ آج دنیا دل میں گھر کر چکی ہے۔ بڑا پیارا ایگزامپل اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عطا فرمایا۔ دنیا ایک جہاز کی طرح ہے، ایک کشتی کی طرح ہے۔ کشتی اس وقت تک نہیں ڈوبے گی جب تک کہ کشتی میں پانی نہ آ جائے۔ کشتی میں اگر پانی آ گیا کشتی ڈوب جائے گی، اور اگر کشتی پانی پر رہی تو منزل تک پہنچے گی۔ دل کشتی کی طرح ہے۔ کشتی پتھر پر نہیں چلا کرتی، پانی پر چلا کرتی ہے۔ انسان جب دنیا میں بھیجا گیا ہے تو انسان دنیا کے اندر اپنی زندگی ضرور گزارے گا۔ اسے زمین کی بھی ضرورت ہے، سواری کی بھی ضرورت ہے، کھانے پینے کی بھی ضرورت ہے، اور یہی وجہ ہے کہ میرے کریم نے انسان کو بعد میں پیدا کیا اور اس کی ضرورت کی چیزوں کو پہلے پیدا کیا۔ زمین پہلے پیدا کی گئی، آسمان پہلے پیدا کیا گیا، پانی پہلے پیدا کیا گیا، تاکہ انسان کو جب زمین پر بھیجا جائے تو انسان کی یہ ساری ضرورتوں کی چیزیں اسے میسر ہو جائیں۔ بلکہ اللہ اکبر، آپ ذرا اندازہ لگائیں، بچہ بعد میں پیدا ہوتا ہے اور ماں کے سینے میں دودھ اللہ پہلے پیدا کر دیتا ہے، اس لیے کہ جینے کے لیے بچے کو دودھ کی ضرورت۔ تو یہ دنیا پہلے پیدا کی گئی، اس لیے کہ آپ کو زمین کی بھی ضرورت ہے، آسمان کی بھی ضرورت ہے، پانی کی بھی ضرورت ہے، ہوا کی بھی ضرورت ہے۔ ان ساری چیزوں کی ضرورت کی وجہ سے اللہ نے ان چیزوں کو پہلے پیدا کیا اور پھر انسان کو پیدا کیا۔ تو جس طریقے سے کشتی پانی پر رہے تو منزل تک پہنچتی ہے، اور کشتی میں پانی آ جائے تو کشتی ڈوب جاتی ہے۔ فرمایا دل کو بھی مانند کشتی بنا لو، دنیا کو دل سے باہر رکھو، دنیا کو دل سے باہر رکھو۔ اگر دنیا دل میں گھس گئی تو تم برباد ہو جاؤ۔ دنیا دل میں گھس گئی تو تم برباد ہو جاؤ گے۔
دنیا کو دل سے باہر رکھو. اب کیسے باہر رکھو؟ شاید تھوڑا ٹف آپ کو محسوس ہو، میں سمجھاتا ہوا چلوں. ایک بہت بڑے بزرگ، بہت بڑے تاجر تھے. اس زمانے میں ایک ملک سے دوسرے ملک تک سامان تجارت جہازوں کے ذریعے، بحری جہازوں کے ذریعے جایا کرتا. ان کا سامان تجارت جہاز کے اندر روانہ ہوا. کچھ دن گزرے تھے کہ کسی نے آ کر اس اللہ والے کو اطلاع دی کہ حضور آپ کا سامان جس جہاز کے اندر تھا وہ جہاز ڈوب گیا اور کروڑوں کا نقصان ہوا. وہ بزرگ اپنی گردن کو جھکاتے ہیں اور تھوڑی دیر کے بعد اوپر کر کے کہتے الحمدللہ رب العالمین. نقصانی کی اطلاع ہے، لاکھوں کروڑوں کے نقصانی کی خبر، لیکن گردن نیچی کیے، اوپر کیے اور کہا الحمدللہ رب العالمین. کچھ دن گزرے اور اس کے بعد یہ اطلاع دی گئی کہ جو جہاز ڈوبا تھا وہ آپ کا نہیں کسی اور کا تھا. آپ کا جہاز تو کنارے پر لگا اور کروڑوں کا نفع ہوا ہے. تو آپ نے پھر گردن جھکائی اور تھوڑی دیر کے بعد گردن اونچی کی اور کہا الحمدللہ رب العالمین. لوگوں کو حیرت ہوئی اور حیرت و استعجاب کے عالم کے اندر اس بزرگ سے سوال کرتے ہیں حضور یہ تو بتائیے کہ کروڑوں کے نقصانی کی اطلاع کے بعد آپ نے الحمدللہ رب العالمین کہا اور پھر نفع کی اطلاع آئی تب بھی آپ نے الحمدللہ رب العالمین کہا، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ ارشاد فرماتے ہیں جب تم نے آ کر کے یہ بتایا کہ جہاز ڈوبا ہے اور کروڑوں کا نقصان ہوا تو میں نے اپنے گردن کو جھکا کر اپنے دل کی سچویشن کا جائزہ لیا کہ ذرا دیکھوں کہ دل کی سچویشن کیا ہے. تو میں نے دیکھا کہ اس دل کو نقصانی سے کوئی فرق نہیں پڑا ہے، بلکہ دل جیسا یاد الہی میں پہلے لگا ہوا تھا ویسے ہی وہ یاد الہی میں لگا ہوا ہے. تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور جب تم نے نفع کی اطلاع دی تب بھی میں نے اپنے دل کی طرف توجہ دی. تو کیا دیکھتا ہوں کہ نفع کی خبر سن کر کے بھی میرے دل پر کوئی اثر نہیں ہوا، وہ ویسے ہی یاد الہی میں لگا ہوا ہے. اس بات پر میں نے اپنے کریم کا شکر ادا کیا.